بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا کے اتہاس کی سب سے تیز رفتار سواری کیا ہو سکتی ہے؟ گھوڑے، موٹر سائیکل، کارز، جہاز یا ایروپلین؟ لیکن آج سے 1400 سال پہلے ایک ایسی بھی سواری موجود تھی جس کی رفتار بجلی کی طرح تھی۔ اس بجلی جیسی تیز رفتار سواری کا نام براق تھا۔ وہ سواری جس پر بیٹھ کر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کی سفر پر گئے۔ براق کی خصوصیات کیا تھی، اور جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پر سوار ہونے لگے تو وہ بے لگام کیوں ہو گیا؟ کیا براق کے بارے میں سائنس کے ذریعے بھی جان سکتے ہیں؟ معراج کا واقعہ انسان کے اتہاس کا ایک حیران کر دینے والا اور انوکھا واقعہ ہے، جس کی ڈیٹیلز جان کر انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اگر انبیاء اکرام کے اتہاس کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کے ہاتھوں سے الگ الگ طرح کے معجزات دکھائے ہیں۔ ہر نبی کو اپنے وعدے، زمانے اور علاقے کے حساب سے معجزات دیے گئے تھے تاکہ ان کے امتوں کو ان کے سچے ہونے کا یقین ہو جائے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت چونکہ جادو میں کمال رکھتی تھی، اس لیے خالق کائنات نے بھی اپنے نبی کو جادوؤں کا توڑ کرنے کے لیے معجزات عطا کیے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حکیموں کا بڑا چرچا تھا، لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوڑھ کے مریضوں، اندھوں، یہاں تک کہ مردوں کو بھی زندہ کر دینے کا معجزہ عطا کیا تھا۔ جب خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے تو اللہ کو معلوم تھا کہ امت محمدیہ چاند پر قدم رکھے گی، اس لیے اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا کے سسٹم سے ہٹ کر اپنے پاس بلایا، اور یہ ان کا سب سے بڑا معجزہ تھا جسے سن کر انسان کی عقل دنگ رہ جاتی۔ تمام انبیاء کرام کے معجزات ایک طرف اور حضور کا معجزہ معراج ایک طرف، تمام معجزات مل کر بھی معجزہ معراج کے برابر نہیں ہو سکتے۔ واقعہ معراج ہجرت یعنی مکہ چھوڑنے سے 1 یا 2 سال پہلے پیش آیا۔ اس وقت ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک 52 سال تھی، اور یہ 27 رجب کی رات کا واقعہ تھا۔ لہٰذا حضرت مالک بن ساسا سے مروی ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر نیند کا اثر تھا جب میرے پاس ایک فرشتہ آیا، اس نے میرا سینہ چیرا، پھر میرے دل کو نکال کر غسل دیا اور اسے دوبارہ اندر رکھ دیا۔ پھر ایک سواری لائی گئی جو کھچر سے چھوٹی اور گدھے سے بڑی تھی، اس کا رنگ سفید تھا، اسے براق کہا جاتا تھا۔ پس مجھے اس پر سوار کرایا گیا۔ روایت ہے کہ حضور براق پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچے تو براق سے نیچے اترے اور اس کے لگام کو اس جگہ باندھ دیا جہاں انبیاء اکرام نے اپنی سواریوں کے لگام باندھے رکھے تھے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں داخل ہو گئے۔ مسجد اقصیٰ میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پیدا ہونے والے تمام انبیاء اکرام آپ کا انتظار کر رہے تھے، لہٰذا حضور وہاں تشریف لائے اور تمام نبیوں کی امامت کی اور نماز ادا کی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ دوبارہ براق پر سوار ہو کر آسمانی سفر پر روانہ ہو گئے۔ حضور نے براق پر سوار ہو کر 7 آسمانوں کا سفر کیا، جہاں کچھ انبیاء اکرام سے آپ کی ملاقات بھی ہوئی۔ پھر حضرت جبریل امین نے آپ کو جنت و جہنم کے کچھ منظر دکھائے، اور پھر آپ اس سفر میں کائنات کے آخری حد سے بھی باہر سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ اس کے آگے آپ نے اللہ سے باتیں کی۔ امت محمدیہ کے لیے روزانہ 5 نمازیں فرض کی گئی۔ شرک کے علاوہ سبھی گناہ معاف ہو سکتے ہیں ایسا بتایا گیا، اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات آپ کو سکھائی گئی۔ اس سفر کی واپسی پر حضور اپنے گھر پر کچھ اس حالت میں پہنچے کہ روایت کے مطابق ابھی آپ کے گھر کی کنڈی ہل رہی تھی اور آپ کے وضو کا پانی ابھی تک آپ کے جسم مبارک سے ٹپک رہا تھا۔ معراج کے اس واقعے کو اللہ نے بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ قرآن مجید کی سورہ اسراء میں یوں بیان کیا ہے: پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کروائی، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ معراج کے اس خاص سفر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس سواری پر سوار ہوئے تھے اسے براق کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ براق کیا تھا؟
کیا یہ کوئی ایسی مخلوق تھی جو اس دنیا میں پائی جاتی ہے؟ علماء مفسرین کے مطابق براق دراصل لفظ برق سے نکلا ہے۔ برق چمک کو کہتے ہیں، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سواری کے لیے جو چیز بھیجی گئی تھی وہ بہت ہی سفید، چمکدار اور روشن تھی، اس لیے اس کا نام براق پڑ گیا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ براق کو اس لیے براق کہا جاتا ہے کہ وہ برق یعنی بجلی کی چمک کے جیسی اس کی رفتار ہے۔ روایتوں کے مطابق براق کھچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا، اور جہاں تک اس کی نظر جاتی تھی وہاں تک اس کا قدم پڑتا تھا۔ علماء کے دماغ میں یہ سوال بھی پیدا ہوا کہ اللہ نے حضور کی سواری کے لیے براق کو ہی کیوں چنا، جبکہ وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ بغیر کسی سواری کے اپنے پاس بلا سکتا تھا۔ لہٰذا کتاب فتح الباری کے مصنف حافظ ابن حجر نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اسرا و معراج کے سفر میں سواری کے چناؤ میں بڑی حکمت ہے۔ حالانکہ اللہ اس بات پر بھی قادر تھا کہ اپنے نبی کے لیے زمین کو سکیڑ دیتا، لیکن اللہ نے سواری کا انتظام اس لیے کیا تاکہ اللہ کے رسول کو خوشی حاصل ہو، کیونکہ بادشاہ جب اپنے خاص لوگوں کو اپنے دربار میں بلاتا ہے تو اس کے لیے سواری بھیجتا ہے۔ کچھ علماء براق کو ایک جنتی جانور بتاتے ہیں جو خاص کر معراج کی رات کو ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سواری کے لیے اس زمین پر آیا تھا۔ لہٰذا امام ترمذی نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام نے براق کی لگام تھامی اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس پر سوار ہونے کی دعوت دی تو براق حضور کو دیکھ کر کانپ اٹھا اور بے لگام ہو گیا۔ لہٰذا جبریل امین نے اس سے کہا کہ ٹھہر جا، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہتر کوئی شخص اس سے پہلے تجھ پر سوار نہیں ہوا۔ لہٰذا جب تاجدار کائنات محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے تو وہ خوشی سے جھومنے لگا کہ آج اسے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سواری بننے کا سنہرا موقع ملا ہے۔ کچھ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ براق کا چہرہ انسانی چہرے کی طرح ہے اور یہ انسان کی طرح سننے اور سمجھنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، لیکن خاص کر بنو امیہ اور بنو عباس کی حکومت کے زمانے کے مسلمان شاعروں نے جس طرح براق کی تصویر بتائی ہے، اس کا کوئی ثبوت قرآن و سنت یا اتہاس کے کسی بھی کتاب میں موجود نہیں ہے۔ ان پینٹنگز میں عام طور پر براق کو ایک گھوڑے جیسا بنایا گیا ہے جس کے سر کی جگہ ایک عورت کا چہرہ دکھایا جاتا ہے، لیکن اس کا کوئی ثبوت اسلامی روایات سے تو نہیں ملتا۔ حالانکہ دوسرے مذہبوں اور قوموں میں اس طرح کی دیویوں کی بناوٹی تصویر ملتی ہے، اور ممکن ہو کہ اجمی مسلمانوں نے انہی تصویروں سے متاثر ہو کر انہیں براق پر چپکا دیا ہو، جبکہ براق نر تھا یا مادہ اس کے بارے میں کوئی بھی ثبوت نہیں ہے۔ واقعہ معراج اللہ کے طرف سے ایک معجزہ تھا۔ جس طرح ہر معجزے کو سمجھنا اور ثابت کرنا انسانی عقل کے لیے ممکن نہیں، اسی طرح سے معراج کے اس سفر کو سمجھنا انسانی ذہن کے لیے ناممکن ہے۔ لیکن جدید فزکس نے گزرے ہوئے زمانے کی ایسی تھیوری بتائی ہے جو غور کرنے کے لائق ہے۔ آئنسٹائن جسے پچھلے 100 سالوں کا سب سے بڑا سائنٹسٹ مانا جاتا ہے، اس کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی نئے فزکس کی بنیاد ہے۔ آئنسٹائن نے اس تھیوری میں بتایا ہے کہ اس یونیورس میں ٹائم سبھی جگہوں اور لوگوں کے لیے ایک جیسا نہیں بلکہ الگ الگ ہوتی ہے، اور یہ جگہوں کے حساب سے بدل سکتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص اس یونیورس میں روشنی کی رفتار سے سفر کر پائے تو اس کے لیے ٹائم رک جائے گا۔ اس نے ایک مثال پیش کیا کہ اگر کوئی شخص ایک ایسے سواری میں سفر کر رہا ہو جس کی رفتار لائٹ کے برابر ہو تو اس کے لیے وقت تھم جائے گا، اور جب وہ شخص کئی سالوں بعد اس زمین پر واپس آئے گا تو یہاں کچھ ہی سیکنڈ گزرے ہوں گے۔ وقت کے اسی فرق کو فزکس میں ٹائم ڈائلیشن کہتے ہیں۔ اس سائنس کی تھیوری کو سمجھنا سفر معراج اور براق کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ براق کی رفتار بھی روشنی یعنی برق کی رفتار کے برابر تھی۔ اسی وجہ سے اس سواری کا نام براق تھا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس رفتار سے سفر معراج کرنے کے بعد تشریف لائے تو وقت بالکل نہیں گزرا تھا، اور آپ نے کئی سالوں کا سفر پل بھر میں ہی طے کر لیا تھا، جسے آج 21ویں صدی کی سائنس ٹائم ڈائلیشن کی شکل میں مانتی ہے۔ لیکن آج بھی انسان اسپیس ٹیکنالوجی میں اتنا آگے نہیں بڑھا کہ ہر سوال کا جواب سائنس کے ذریعے دے سکے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص
لائٹ کی سپیڈ سے سفر کرتا ہے تو اس کا جسم ماسلس ہو جاتا ہے اور اسے انفائنائٹ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، جو حقیقت میں انسانوں کے لیے ناممکن ہے، لیکن اللہ کی ذات کے لیے نہیں، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لہٰذا اس رات اللہ نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو اس سفر کے لیے وہ بڑی طاقت بخشی تھی۔ واقعہ معراج حضور کا ایک ہمیشہ کے لیے معجزہ ہے، جس کی سچائی نئے سائنسی ریسرچ سے پتہ چلتا رہے گا۔ تو میرے دوستو، یہ تھی براق کی مکمل جانکاری۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ویڈیو سمجھ میں آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر کیجیے گا، اور اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔